بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. مسجد کے اندر آج ہمارا سالانہ جلسہ تھا مکتب کا. اور ان معصوم بچوں نے یہاں پر انہیں جو بھی میسر آیا پڑھا اور سنایا. ہمیں جس چیز کی طرف دھیان دینا ہے اور محنت کرنی ہے وہ بہت اہم چیز ہے. ایک مثال دے کر آپ کو بہت اچھے سے سمجھانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. آپ نے دیکھی ایک چیز، انبیاء کتنے آئے؟ ایک دو مثالیں دے کر انشاءاللہ بات سمجھاؤں گا. بہت مختصر بات انشاءاللہ. آپ روزانہ سنتے ہیں تو بہت مختصر سے مختصر کریں گے. دیکھیے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا دنیا میں اللہ کا نظام، کتنے انبیاء آئے؟ انبیاء کتنے آئے؟ بچے بولیں گے کتنے انبیاء آئے؟ چلیے بتاتا ہوں. 1,24,000 انبیاء آئے. کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000 انبیاء. جب دنیا میں لوگ کم تھے، دنیا میں گناہیں کم تھی، دنیا میں فساد بالکل نہیں کے برابر، اس زمانے میں اللہ نے باپ کو نبی، بیٹے کو نبی، داماد کو نبی اور بیک وقت 4 نبی، بیک وقت 4 نبی. اور آج دنیا میں پاپولیشن جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی، بے شمار انگنت. اور دنیا بھر میں گناہوں کے لیے آسانیاں آج کے دور سے پہلے کبھی نہیں تھی، ہو گئی. اور اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے، بند ہے. عقل تو ہماری یہ کہتی ہے کہ انبیاء زیادہ اب آنے چاہتے، نہیں کہتی کیا؟ بولو. عقل تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ انبیاء اس وقت زیادہ چاہیے اور ضرورت ہے. اس وقت چھوٹا سا شہر رہتا تھا، چھوٹی سی بستی رہتی تھی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، داماد بھی نبی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. پوری تفسیر قرآن میں نبی در نبی. لیکن آج کے دور کے اندر لوگ بڑے ہیں، سب کچھ بڑھ گیا، لیکن نبی نہیں. نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی تھے. وہ اپنی ذمہ داری دے کر چلے گئے. اب دنیا ترقی کے آسمان پر اور بام عروج پر بھی جائیں گی اور وہاں سے زوال کی طرف بھی آئیں گی، فنا ہو جائیں گے. لیکن نبی آخر الزمان اس امت کے سب سے آخری نبی، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا. تو پھر یہ نبوت والی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے کس کو دی؟ اور کون اس کا مورث ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا جواب دہ ہے کل قیامت کے دن؟ یہ بہت امپورٹنٹ اور سمجھنے کی بات. اور آئندہ نسلوں کے لیے مکتب کے راستے سے ایمان کتنا مضبوط پہنچانا چاہیے، یہ ہمارے دل میں سمجھ آنی چاہیے. کتنا مضبوط ایمان بچوں کو بچپن میں دینا چاہیے. اتنا مضبوط جتنا فلسطین کے اندر وہاں کے علماء اور متوّع نے دیا. گھر ٹوٹا، ساری چیزیں ختم، آس کی کوئی کرن نہیں، اور سامان رسد اور مدد آیا، لیکن ساتھ میں صرف
عیسیٰ کو، میری کو سب سے بڑا خدا اور گاڈ کہنے کی بات آئی تو وہ بچہ وہ سامان بھی لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے دوڑتے ہوئے باہر چلا گیا، کہا بھوکا مر جاؤں گا پر یہ نہیں کہوں گا۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تجربات کی روشنی میں آپ کو چند ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مکاتب کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ آپ مکتب کے نظام کو مضبوط کر لیجئے۔ مکاتب کے ذمہ داروں کے ساتھ میری والدین سے گزارش رہی کہ اپنے بچوں پر، نئی نسل پر دھیان دے دیجیے۔ یقین مانیے حالات ایسے ہیں کہ اب 5 سے 6 واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ معصوم سا بچہ ہے، 8-9 سال کا بچہ نشہ کرتا ہے، نشہ، اور اسے جب پکڑتے بات کرتے بیٹھتے تو 9 سال کا اور 10 سال کا بچہ بیچارہ کیا بولے گا؟ ڈر جاتا ہے اور ڈر کے یہ کہتا ہے کہ ہم سے کچھ بڑوں بچوں نے زبردستی ہمارے منہ میں دیا، زبردستی، اور کہا ماریں گے اگر نہیں پیے گا۔ اور یہ نہیں کہا کہ اگر تو نے یہ ہمارے ساتھ نہیں پیا اور پی کر کسی کو بتایا تو یاد رکھ تیرے کو جینے بھی نہیں دیں۔ اب اپنے معصوم بچوں پر کتنا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بہت اہمیت ہے اس چیز کی، مکتب کی۔ میں عاجزی سے آپ کے پیروں میں پڑ کر التجا کرتا ہوں کہ آپ 2 نوالے کے بجائے 1 نوالا کھائیے اور اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم مضبوطی سے دے دیجیے، انہیں دین سکھائیے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دے دیجیے۔ جو انبیاء نے دعائیں کی وہ بھی آپ کریے۔ انبیاء کی دعا قبول ہوئی ان الفاظ کے ذریعے تو آپ کی اور میری بھی دعا قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ اس الفاظ کے ذریعے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انبیاء نے بھی دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیوں؟ پتا تھا کہ اگر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی تو زندگی بہتر جائے گی، اور اگر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنی تو زندگی بہت مشکل میں جائے گی۔ کیا دونوں اساتذہ ہیں مکتب کے؟ میرا دونوں سے گزارش کرتا ہوں، دونوں میرے شاگرد ہیں، میں نہ حق سے ان کو بول سکتا ہوں۔ آج کے بعد ہمارے مکتب میں، مسجد میں 2 سے 4 چیزیں شروع ہونی چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس میں عجیب خیر رکھا، برکت رکھا۔ ہم نے اپنی 21-22 سالہ تجربے میں دیکھا، ہم نے گجرات میں جا کر اپنے آنکھوں سے تجربہ کر کے آئے، وہ اچھے مکاتب دیکھے اور پھر لوٹے۔ پھر کوئی گجراتی یہاں پر ہمارے لیے ٹریننگ کے لیے آئے تو ان اللہ والوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور اس کے نفع کا اقرار کیا۔ ہم خود اتنے تجربات میں ہو کر ان کا دیکھ کر آ کر اچھی لگنے والی چیز کو لے لیا، لینا چاہیے جس سے بچوں کو نفع۔ اس میں سب سے پہلی چیز کہ مغرب کے بعد آپ کے بچے جب آئیں گے تو سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑا کرنا۔ پرانے لوگوں کے طریقے میں برکتیں تھی، ہم نے اس کو چھوڑا ہے۔ وہ کیا چیز؟ سب سے پہلی چیز سب بچوں کو جمع کریں گے، سب بچوں کو، اور ان سب بچوں کو جمع کر کے 2 کلمے 3 کلمے آپ کو میسر، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، 3 کلمے، سورہ فاتحہ مخارج کے ساتھ، اور ایک دن سورہ اخلاص، ایک دن سورہ فلق، ایک دن سورہ ناس، پابندی سے پڑھانا ہے۔ اب آپ کی یہ بچی ہے، آپ کے پاس نرسری میں ہے اور انشاءاللہ 8ویں 9ویں تک جانے تک آپ کے پاس پڑھنے والی ہے، وہ کم از کم 8 سال اس چیز کو پڑھے گی، کان پہ سے گزرے گا
وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولے گی انشاءاللہ. ایک چیز. دوسری چیز جیسے اپنے جامع مسجد میں ہوتی ہے ایک تجربہ ایک طریقہ. دوسری چیز جب آپ کے بچے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ پڑھ کے جاتے ہیں برابر. عشاء کی نماز میں آپ اپنے بچوں کے لیے کہیے جو بھی امام بنے گا وہ اپنے اذکار آواز سے کرے گا. پورے ایک بچہ 10 سال 12 سال 15 سال سنے وہ سے ان اذکار کو آواز سے سنے گا مرتے دم تک کبھی نہیں بنے گا. دیکھیے میں آیا ہوں آپ کی ہمت افزائی کے لیے اور میں کہتا ہوں یہاں ابتدا کے اندر یہ بچے ایسے ہی بنے گریں گے. بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنا نہیں سیکھتا. پہلے گرتا ہے پڑھتا ہے گرتا ہے پڑھتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے پھر اس کا دور شروع ہو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بچے تیار کر رہے ہیں بچے دیگر نماز کے اذکار پڑھ رہے ہیں اور ان نماز کے اذکار میں ہونے والی غلطیاں یادداشت کی نہیں ہے. یادداشت کی نہیں ہے. وہ اگر غلطیاں یادداشت کی ہوتی تو ہم کہتے بچہ بیچارہ مائک پہ ڈر گیا. تو کتنی چیزیں کی 3 چیزیں کی. ایک چیز شروع میں 5 منٹ صرف 5 منٹ جاتے ہم نے تجربے میں دیکھا شروع میں. آخر میں نماز جو ہوتی ہے اس نماز کے لیے اساتذہ خود حاضر رہے اور جو امام ہے وہ امام جو اذکار ہے وہ جہرن پڑھے آواز سے. اب بیٹا اس کا ٹینشن نہیں لینے کا. کوئی اگر بول دے گا نا کہ اس کا نماز ہوگی کیا اس کا ثبوت ہے کیا تو بہت حدیث ہے ٹینشن مت لینا. نبی نے تعلیم دینے کے لیے نماز جنازہ خود بزرگ کی آواز سے پڑھی. تو یہ چیز دوسری چیز یہ. تیسری چیز یہ کہ بیٹا کہ جو دعائیں ہیں شیخ سن رہے ہیں نا بیٹا ابھی جی جو دعائیں ہیں بچوں کو دعاؤں کرنا دعائیں پختہ یاد کرنا ہر چیز کی دعا. جیسے اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دعا آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ جب آپ کسی بھی خطرناک مرض میں کسی کو دیکھو کسی تکلیف میں دیکھو تو فوراً وہ دعا پڑھو اللہ رب العزت تم کو اس تکلیف سے بچا دے. کون سی دعا ہے؟ مکتب کا کون سا بچہ پڑھ کے دکھائے میری طرف سے 500 انشاءاللہ. کسی کو بھی تکلیف میں دیکھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنے کی جس سے وہ تکلیف ختم ہو جائے. ہمارے سر بولتے ہیں میں بول رہا ہوں مفتی خالد بولتے ہیں میں بول رہا ہوں. چلیے ہوتا ایسا ہے بیٹا بچپن میں ذمہ دار سن لیجیے بچپن میں بچوں کا جو عقیدہ بنتا ہے نا اسے مرتے دم تک آپ مٹا نہ سکتے. آپ بچپن میں محنت کرو. ہمارے پرانوں کو ہم نے پرانا کہہ کر کے چھوڑ دیا. معلوم ہے ہمارے کو ملا صاحب نے پڑھا لیکن ان کا جو طرز تھا نا وہ یاد ہے ان کو اور اس کی وجہ سے وہ ایمان کی پختگی آج بھی موجود ہے الحمدللہ. تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے آج کے جلسے کے ذریعے سے پہلا پیغام اپنے بچوں کی تربیت پر خاص دھیان دیجیے. اور میں ذمہ داروں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے کاش آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی ذمہ داری آپ کو کیا ملنے والا ہے. یہ دنیا کے اندر یہاں تمام مفتیان بیٹھے ہیں میرا ان سے بھی سوال ہے دنیا کے اندر ایک ایسی عبادت دکھاؤ ایک عبادت ایسی جس عبادت کی وجہ سے اللہ عبادت کرنے والے سے زیادہ ماں باپ کو اجر دینے والا. ایک عبادت دکھاؤ کہ وہ عبادت آپ کریں گے تو اللہ آپ سے کئی گنا زیادہ اس کا اجر آپ کے والدین کو دینے والا ہے. کوئی بتا رہا ہے ابھی صاحب مفتی صاحب جی ماشاءاللہ مفتی ہے. چلیے میں آپ کے سامنے ایک اہم بات بتا کر آپ کو اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. آپ مجھے روزانہ سنتے رہتے ہیں. میرا اپنا ایک درد ہے
اور وہ درد میں آپ سے بولے بغیر جاؤں گا ہی نہیں انشاءاللہ، چاہے آپ کو برا لگ جائے تھوڑی دیر کے لیے میں بول کے ہی جاؤں گا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترین احادیث میں کہا کہ کل قیامت کے دن والدین کو پکارا جائے گا، والدین آئے ان کو نبوت والے تاج کے اور مسیری پر اور اس اسٹیج پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ اعلان کرے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، ان کو بلاؤ، ان کو یا تاج پہنا، ان کو یا تاج پہنا اور ان کا اعزاز کرے گا۔ والدین کہیں گے کہ ہمیں انبیاء کے صفوں میں کھڑا رہنے کا موقع کیسے ملا، اتنا بڑا درجہ ہمارا۔ اللہ کہے گا کہ صرف اس وجہ سے کہ تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، صرف اس وجہ سے آپ کا عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ملتی جس کی وجہ سے عابد عبادت کرے اور اس کا پورا شرع، اس کا پورا اجر ماں باپ کو ملے۔ اسی لیے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی سوال حیات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا شروع کر دیا۔ باپ نے بلایا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ بیٹا تو نے تو اپنی آخرت بنا لی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ابا؟ کہا تو نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کر اپنی آخرت کو سنوار دیا، میرے آخرت کا کیا؟ یہ وہ بات تھی جو وقت کے بادشاہ کے دل پر لگی۔ وقت کا بادشاہ صرف ہمارے بھارت میں انڈونیشیا سے لے کر پورے علاقے، مطلب سیلون سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، پورے علاقے پر ان کی حکومت تھی، پورے علاقے پر۔ اور اس علاقے کا بادشاہ اپنے باپ کی صرف ایک بات سنتا ہے کہ باپ نے کہا کہ تو نے تو اپنی آخرت بنا لیا، میرے آخرت کا کیا؟ دل میں ٹھان لیتا ہے کہ اب میں بھی حافظ قرآن بننا شروع کر دیتا ہوں۔ روزانہ فجر میں تہجد میں اٹھ کر ایک آیت قرآن کی حفظ کرتے روزانہ اور روتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جب میرا حافظ بننا میرے والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بننے والا تو میرے آنکھیں بند ہونے سے پہلے مجھے حافظ قرآن بنا۔ حافظ قرآن بننے کے لیے چھوٹی عمر ضروری نہیں ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری عمر تک حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی اور سعادت حاصل کی۔ پھر انہوں نے حفظ قرآن کرنے کے بعد جب انہیں فضیلت دینے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری اس فضیلت سے کئی گنا زیادہ میرے ماں باپ حقدار ہے کہ وہ آ کر میرا انعام لے، اس فضیلت کو حاصل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم سیکھنا، قرآن کی تعلیم سکھانا، سکھانے میں مدد کرنا، سکھانے میں آپ کا مال و دولت لگنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم میں فرماتے اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے اچھا پیشہ کون سا، سب سے اچھا پیشہ کون سا، سب سے اچھا جاب کون سا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ دونوں حافظی لوگ ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ جنونی حد تک محنت کر لیجئے۔ آپ یقین کریے آپ چھوٹے کام سے منسلک نہیں ہے، آپ بہت بڑے کام سے منسلک ہے۔ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتے، اللہ اس کے مال میں برکت دیتے، اللہ اس کی اولاد میں برکت دیتے، اللہ اس کی عزت آبرو میں برکت دیتے اور اللہ رب العزت اس کے محافظ بن جاتے۔ حدیث میں 5 انعام حافظ قرآن کو نقد ملتے۔ اس لیے آپ دیکھیے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے لوگوں کے خلاف بلا وجہ اگر کوئی دشمنی کرے اللہ رب العزت اس کی طرف سے نپٹنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تجربات ہے اس کے، تجربات ہے اس چیز کے۔ لہٰذا اب میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مسجد میں اپنے بچوں کے مکتب پر خاص کر کے دھیان دیجیے، قرآن کی برکتوں کو سمجھیں۔ ہمارے پٹن سر کے پاس جا کے میں روز بیٹھتا ہوں، پہلے ایک بات کرتا ہوں، ابھی بھی آپ کے سامنے وہ بات کرتا ہوں کہ عمر کتنی ہوئی تو ہنستے 92، کہا روزانہ قرآن کتنا پڑھتے 10 سال روزانہ۔ پھر میں نے کہا کہ ابھی تک آپ کی یادداشت پہ کوئی اثر نہیں گرا، یادداشت پہ کوئی نہیں، بس پیر کھٹے اور ہاتھ کھٹے، بولا وہ تو عمر کا تقاضا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ یا رسول اللہ مجھے 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دیجیے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں
3 दिन से कम में मत करिए, 3 दिन कम से कम कुरान खत्म करने में लगाइए। जिसने 3 दिन से कम में कुरान को खत्म किया, उसने कुरान को न सही पढ़ा न सही समझा। अब 3 दिन से ज्यादा पूरी सहाबा की हिस्ट्री चेक करके देखिए, सबसे ज्यादा उम्र इसी सहाबी ने पाई, सबसे ज्यादा उम्र इन्हीं सहाबी ने पाया जिन्होंने 3 दिन में कुरान खत्म करने की इजाजत अल्लाह के नबी से मांगी थी। कुरान से जुड़ जाओ, कुरान वालों से जुड़ जाओ, कुरान वालों से मोहब्बत करो, कुरान से जुड़ जाओ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बाद शहर को भी नवाजेगा, इंशाअल्लाह मोहल्लों को नवाजेगा, मस्जिदों को नवाजेगा, आपको नवाजेगा। ये तजरबात बताते हैं। लिहाजा सबसे ज्यादा आज के इस जलसे का हासिल ये है कि हम सबको अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जे होना है कि उनकी तालीम और तरबियत पर हम किस तरह ध्यान दें, और इंशाअल्लाह बंदे की खुद की कोताहियां अलल एलान आप हजरात के सामने इकरार करते हुए मैं कहता हूं कि जो मेरे से कोताही हो रही है कि हम दापोली और कोकन की हर बस्ती जा रहे हैं और गोद और पड़ोस में मकतब है, वहां पर आकर कुछ अपने तजर्बा शेयर नहीं कर रहे, ये मेरा जुर्म है और अल्लाह के घर में बैठकर अपने जुर्म का मैं इकरार करूंगा। लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा मैं इस मतलब के लिए महीने 2 महीने 4 महीने क्यों ना वक्त दूंगा इंशाअल्लाह। फिर आज के इस जलसे के जरिए से मैंने यहाँ की कमेटी से कुछ एक सवाल किए, उन्होंने मेरे एकदम इत्मीनान बख्श जवाब दिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इतना ख्याल रखते हैं। तो मैं उलमाओं से भी दरख्वास्त करूंगा, इमाम साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आइए हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खास करके उनका नाजिरा कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना, उन्हें दुआओं पर लाना और उन्हें अपने घरों के अंदर दुआओं पर लिजा कर रखना, इसके लिए और उनकी तरबियत के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम के तौर पर हम इस मकतब को चलाएं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारान इंशाअल्लाह इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। असातिज़ा भी इस तरफ काफी से ज्यादा मेहनत करेंगे। हमने उसके नताइज जो देखे हैं बेहतरीन मकतब के, और उसके नताइज जैसे से घरों के बच्चे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपने वालिदैन की खिदमत के लिए कबूल किया, दुनिया भी दे दी है, इंशाअल्लाह भी दे अल्लाह उनको आखिरत भी दे देगा, तो मकतब के नताइज बहुत बेहतरीन होते हैं। लिहाजा अब हम इस वक्त एक अल्लाह से इरादा करते पुछता कि हम मकतब को बहुत मजबूत निजाम में कायम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे बेहतरीन मकतब पढ़ के जामा मस्जिद में हिफ्ज के डिपार्टमेंट में आए, इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर मैंने आपको आखिरी बात का वादा किया था, वो कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैंने कहा था ना, अल्लाह ने अंबियाओं का सिलसिला खत्म कर दिया और कयामत तक के लिए पब्लिक बहुत, फितने बहुत, सब बहुत, लेकिन नबूवत खत्म। क्यों? कहा अब इस नबूवत की जिम्मेदारी अल्लाह ने वारिसी में अंबिया पर डाली है और वो उलमा है। उलमा इसकी जिम्मेदारियां उठाए। अब मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं मुस्तकिल मौलाना मुसद्दिक साहब जानते हैं, हमारे कारी आरिफ साहब, हम लोग थोड़े मशवरे में बैठते तो आपको यकीन रहेगा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे इलाके के बहुत करीब फितने पहुंचे, कितने बड़े बड़े फितने। चंद नौजवान एक शहर में, हमारे शहर के बिल्कुल 30 किलोमीटर भी दूर नहीं है, वहां पर नमाज का ही इनकार करते, बोले नमाज कोई चीज नहीं, सीधा नमाज का इनकार, नमाज ही कोई चीज नहीं। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे इलाके के अंदर ऐसी सी बातें पहुंच चुकी है, अंदर से तसव्वुर नहीं है। सूद औरतों के दरमियान इस तरीके से आम हो रहा है कि उसको भीशी का नाम देकर किसी और अलग तरीके से उसको सूदी शक्ल में डाल रहे और वो लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। हमारी नई नस्ल की फिक्र करना है और उसका स्टेज मकतब है। और सबसे बड़ी बात, अपने उलमाओं की कदर करना है, उनसे जुड़ना है। कयामत के पहले पहले जब इमाम मेहदी से पहले फितने आएंगे, दज्जाल, याजूज माजूज, और लोग दावे करेंगे तो अच्छे अच्छे लोग उसमें चले जाएंगे। क्यों? इस वजह से कि वो जमाना ऐसा होगा कि उस जमाने में अल्लाह वालों से, उफात से, उलमाओं से नफरत पैदा की जाएगी, उनसे कुर्ब को खत्म कर दिया जाएगा और अल्लाह फिर फितनों को जन्म लेगा। लोग नाम सुनेंगे कि इतना अच्छा इंसान इस फितने में मुलविस हो गया, आप परेशान हो जाएंगे। मैं मुंबई में था और इसी घर से गया हुआ था और वो पत्थर वाली मस्जिद में बैठा था, वहां पर मेरे इमाम साहब दोस्त है, वो कह रहे थे कि फितने शकीलियत में कल्याण में जो निकाह हो रहे थे उसमें जो लोग थे वो मेरे मस्जिद के इस कोने में पाबंदी से 10 साल एहतिकाफ करते थे।
پابندی سے اعتکاف کرنے والے لوگ. انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر شکیل بن حنیف کو نبی مانا. پابندی سے 10 سال سے اعتکاف کرنے والے. تو میرے آج ہمارا صرف مقصد مکتب ہے. فتنوں کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے. مکتب کے راستے سے ان پر محنت کرنا ہے، اور محنت ایسی کرنی ہے کہ ہمارا بچہ ہر فتنے کو مقابلے کے قابل ہو. کہ کوئی بھی فتنہ ہم اللہ ہی کھیل. نبی آخر ختم. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرما. یہاں کے لوگوں کو جو دانے درہمے سکونے اس مکتب کی تعلیم اور ترقی میں محنت کرتے، اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرما. ان کے نسلوں میں دین زندہ فرما. ان کے دینے والے ہاتھ کو اللہ پروردگار دیتا ہوا رکھے. اللہ کے راستے میں لگانے سے پروردگار تیرے 10 گناہ کا وعدہ ان کو واپس لوٹا دے پروردگار. اور اس مکتب کے اساتذہ کو اللہ قبول فرمائے. یہ یہاں ٹک کر رہے، جم کر رہے. جب جمتے ہیں تو مدد بھی آتی ہے اور نتیجے بھی آتے ہیں. بار بار بدلنے سے راستے بھی بدلتے، عقیدے بھی بدلتے ہیں، نیتیں بھی بدلتی ہیں اور حالات بھی بدل جاتے ہیں. لہٰذا اللہ کرے ان اساتذہ کو اس مکتب کے لیے ہمیشہ دیر دور کے لیے قبول فرمائے، اور ان ذمہ داروں کو اللہ خوب اجر عظیم دے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس طریقے سے یہ پروگرام یہاں منعقد ہوتے رہے. اس مسجد کا مکتب خوب ترقی کرے کہ بچے ایمان بے پختہ ہو جائے. اور ایک بات کھل کے اس مسجد میں ایک چیز میرے کو دیکھنے کی ملتی ہے، وہ مکتب کے نام پر یہ جو جوان ہے نا، وہ جوش میں رہتے ہیں. اللہ کرے ان کے جوش کو. مجھے ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے کہے اس طریقے کا جلسہ کرنا، بچوں پر ایسی محنت کرنی ہے، ٹرافی دلانی ہے. میں بہت خوش ہوا. بولا یار ایسی ذمہ دار میسر ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ برکت سے آوازیں.